بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه یہ سب جب آج یہ منظر نظر آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں پر کسی جگہ بھی اس حوالے سے کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی. میرا نتیجہ کے ساتھ انہوں نے بڑے خلوص سے عیسائی کے ساتھ کیا یا 25 سال میں بھی کیا. انہوں نے ساری ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس امام کے حوالے سے خصوصیت سے مجلس کی جائے اور کموبیش کی طبیعت کا سوائے کا اسی وجہ کی وجہ سے ناروا وغیرہ کو اور بات سے ورنہ میں 25 سال کا لیکن آج جو پروسی ہوئی ہے ذکر بھی اس کا چہرہ ہمارے اس مرحوم بھائی کی طرف ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے اور یہ شاعر پیغمبر ہم سب کے لیے رسائی کا باعث ہے. کہا گیا کہ جس نے کسی نیک عمل کی بنیاد رکھی نیک سنت قائم کی تو جب تک اس سنت پر عمل ہوتا رہے گا عمل کرنے والے اپنے حصے کا جو سراغ کر لیتے رہیں گے لیکن جس نے بنیاد رکھی ہے وہ ہماری صورت پر جو سراغ کا مستحق ہوتا ہے. یقیناً ایک سب کیا ہے مسلسل عمل ہے. اس کا خیر جناب رشید کی ذات کو حوصلہ ہوگا مومن کے بعد کم از کم اس کے اچھے عمل کی یاد کر کے ہمارا جو طریقہ ہے وہ وعدہ کیا تھا جنازے پہ کھڑے ہو کے کہ ہم اس سلسلہ اچھی باتوں کی کسی اور چیز سے باتیں نہیں کوئی اچھی بات کی تذکرہ کی زبان میں آنا چاہیے. اور جناب والا دعائے طلب مختلف کے ساتھ ساتھ حضور رحمت کی اس گھرانے پر تمنا کے ساتھ ساتھ اصول کرام پرانے بڑھاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ایمان کے ایک ارشاد پر چند کے لیکن ایک بنیادی بات
جسے کہے ہوئے بھی آج کے وقت کچھ نہیں، تو 18-19 سال ہو گئے جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے۔ سن 1998 میں پہلی مرتبہ کسی اللہ خانے میں یہ بات کی تھی کہ جب کبھی اماموں کے حالات زندگی، ان کے زندگی کے کارنامے، ان کے طرز عمل، ان کے کیے گئے اقدامات پر ہم غور کر رہے ہوں تو بنیادی بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یوں تو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جتنے بھی ہماری زندگی کے کام ہیں کہ وہ محض فرض واحد کے ذاتی عمل سے پایا تکمیل سے پہنچ جائے۔ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو، اصول رزق کا معاملہ ہو، تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو، جتنے بھی پہلو ہیں زندگی کے، ایک فرد واحد کسی بھی عمل کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل نہیں کر سکتا۔ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگ مدد کرتے رہیں۔ اگر رزق کا معاملہ ہے تو ابتدا میں والدین خبر گیری کر رہے تھے، وہ بڑا ہی رزق کا ذریعہ بن رہے تھے۔ سب سے پہلے انسان ماں نے سر انجام دیا تھا، بعد میں بعد تعلیموں سے رزق ملتا رہا، جوانی آئی، ہاتھوں میں طاقت آئی تو وقت رزق کو تلاش کرنی شروع کی۔ یہ رزق بھی تنہا نہیں حاصل کر رہے، اس میں معاشرے کے مختلف افراد مدد کرتے ہیں، تب حصول رزق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسانی زندگی کا ایک عمل، معمولی سا عمل، وہ بھی محتاج ہے کہ دوسرے افراد شریک کے کار ہوں، مدد کریں، استعانت کریں، تب اس کام پایا تک نیچے پہنچے۔ جب ذات پیغمبر کائنات میں ایک عظیم شان انقلاب لانا چاہتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انقلاب جس کی تعلق معاشرے سے ہے، جس کا پوری سوسائٹی سے ہے، اور صرف اس عہد کی سوسائٹی سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت سے ہے، کیا وہ صرف ایک فرد واحد کے طرز عمل سے انقلاب آ سکتا تھا؟ نہیں، اس کو ضرورت تھی کہ ایک ٹیم موجود ہو، ایک جماعت موجود ہو جو ان کے نظریات کو، پیغمبر کی تعلیمات کو، ان کی فکر کو، وہ جو چیز دنیا میں متعارف بنانا چاہتے ہیں اس نظام کو اچھی طرح سمجھتی ہو، جانتی ہو، اسی مقام پر، جس مقام پر رسول انسانیت کے مستقبل کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، جس جگہ سے وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ انسان کو کس منزل پہ پہنچنا ہے، وہ دین کے افراد بھی اتنے صاحب نظر ہوں کہ اسی مقام پہ کھڑے ہو کر ان کے سامنے بھی انسانیت کا بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ٹیم ورک ہے جس کے نتیجے میں اسلام دنیا کے اندر اس گول کو، اس مقصد کو، اس نظام کو حاصل کر پائے گا جس کے لیے ذات دنیا میں تشریف لائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم امامت کے کردار کو دیکھتے ہیں تو فرد کی حیثیت سے کبھی ان کو نہ دیکھیے، ان کو ایک شخصیت کی حیثیت سے نہ دیکھیے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا، کیا کرتے رہے کہ نہیں، جب بھی دیکھیے مجموعی طور پر اس ٹیم کے حوالے سے دیکھیے جس کے وہ فرق کی بات کو سمجھنے کے لیے کھیل کے میدان میں کسی کھلاڑی کو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کیسا کھیل کھیلا، اس کے کھیل کی نوعیت کیا تھی، اچھے سے اچھا کھیل ہو لیکن ٹیم کے بنیادی مقاصد سے ربط نہ رکھتا ہو، اس کھیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ دنیا میں اس نوعیت کے اتفاقی واقعات ہو چکے ہیں کہ کسی فٹ بال کے میچ میں اپنے کھلاڑی نے غلطی سے اپنے ہی گول میں گول کر دیا، تو بظاہر یہ گول کتنی ہی نفاست سے کیا جائے لیکن دنیا کی نگاہ میں باعث ملامت قرار پائے گا، اس لیے کہ اس مقصد سے ربط نہیں رکھتا جس کے لیے ٹیم میدان میں اتری ہے۔ تو کسی کے فرد کی حیثیت سے عمل کو نہیں دیکھنا بلکہ ان کے ٹیم کے رکن کی حیثیت سے عمل کو دیکھنا ہے، تبھی اس عمل کی قدر و قیمت بھی سمجھ میں آئے گی، تبھی اس شخصیت کا صحیح مقام سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر جب ٹیم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوں تو یہ بات پیش نظر رہے کہ کھیل کے دوران کسی بھی ٹیم کے مختلف افراد مختلف حیثیتوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام کھلاڑیوں کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، کرکٹ میں بالر کا رول اور ہوتا ہے،
فریزر کا کردار اور ہوتا ہے، وکٹ کیپر کا کردار اور ہوتا ہے، اور پھر کسی ٹیم میں بیٹسمین کا کردار بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن کھیل کے نتیجے پر ان سب کا کردار مجموعی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی فرد کے کھیل کو اس ٹیم کے مجموعی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، الگ تھا تب بھی اس کے اثرات پورے ٹیم کی کارکردگی کو بڑھیں گے، صحیح تھا تب بھی اس کے اثرات کارکردگی کو بڑھیں گے۔ چنانچہ یہ مت دیکھو کہ کوئی امام سلو کر رہا ہے، کوئی امام جنگ کر رہا ہے، کوئی امام تخت تاج کے لیے، حکومت کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ حق میرا تھا، مجھے ملنا چاہیے، کوئی اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی حکومت کو ٹھکرا رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ طرز عمل مختلف کیوں ہے، صرف یہ دیکھو کہ کھیل کے کس حصے میں ان کا کردار کیا تقاضا کرتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ دیکھو کہ اگر انہوں نے سلو کی ہے اور انہوں نے جنگ کی ہے تو یہ سلو اور جنگ دونوں مل کر اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں جس مقصد کے لیے ان میدان عمل کریں۔ سبحان اللہ، ان کا کوئی عمل، کوئی کردار فرد کی حیثیت سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اب اگر چھٹے امام کا تذکرہ ہو تو یہ بات نہیں کہ امام کا آپ نے علم کے تربیت کتنی کی، اللہ اکبر یا امام کی ذات گرہن کے متعلق غور کرتے ہوئے، آپ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے ہمیں اسی حوالے سے دیکھنا ہے کہ مجموعی طور پر اس مقصد کے حصول میں آپ کا کیا کردار ہے، اور مقصد کیا ہے کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایک دین کو دنیا کے سامنے لے کے آیا ہے، ایک طرز زندگی کو متعارف کرانا چاہتا ہے، ایک نیا انداز ہے کہ جس کے تحت انسانیت کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اس نظام کو اپنا لو گے، اس طرز کو اپنا لو گے تو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ معاشرے کو فلاح کی اس منزل تک پہنچانا کہ جو اسلام کا مقصود ہے، اس نظریے اور اس نظام کے تحت جسے پیغمبر خدا نے متعارف کرایا ہے، یہ کام ہے جس کے لیے پوری ٹیم کو کام کرنا ہے۔ ان کا کوئی عمل اپنی ذات کے لیے نہیں، کوئی جنگ، کوئی سلو، کسی مقام پر آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، کسی مقام پر بولنا، کسی مقام پہ خاموش رہ جانا، یہ تمام چیزوں کو صرف اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ فروغ اسلام میں ان کا کیا کردار ہے۔ ان کی ذات کے لیے مسئلہ اہم نہیں ہے، آپ کو ایک دفعہ نہیں بارہا بتایا گیا، کبھی مخلوق دشمن کے سینے سے اتر کر بتایا گیا کہ ہماری تلوار چلتی ہے تو اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے چلتی ہے، اگر اللہ کے لیے چلتی ہے۔ کبھی اپنے کسی ذاتی حق پر محروم ہو کر شکوہ شکایت نہ کرنا، کسی سے مطالبہ نہ کرنا، جناب سیدہ کا اپنے حق کے لیے دربار میں جانا، لیکن جناب امیر کا صاحب اختیار ہو کر اس حق کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر اس جدیدیت سے دلچسپی ہوتی تو سب سے پہلا کام علی کرتے کہ اس حق کو واپس لینے کی کوشش کرتے، لیکن علی کا واپس نہ لینا، کوئی قدم نہ اٹھانا، اس بات کی دلیل تھی کہ سیدہ بھی گئی ہے تو جائیداد کے لیے نہیں گئی ہے۔ پیش نظر کچھ اسلام کی بقا کے بنیادی اصول ہیں جن کو نافذ کرنے کے لیے سیدہ گئی ہے، اور اس میں گفتگو نہیں ہے، میں اس حوالے سے وضاحت کرتا کہ اسلام سیدہ جہاد سیدہ تھا۔ آپ اس اسلام کی خاطر، اس کی سربلندی کی خاطر میدان عدالت میں بظاہر جو دنیا کی عدالت تھی اس میں جو گئی ہے تو وہ اپنی زمین کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، وہ بھی بقائے اسلام کا سوال۔ تو جب بقائے اسلام بنیادی طور پر ان سب کا موضوع ہے، اس چیز کو
جس گول تک اپنے کوششوں کو پہنچانا ہے، اس گول کا نام اسلام ہے، اسلام کی بقا ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کا فروغ ہے اور پوری انسانیت کو اس کو رواج دینا ہے، تو ان کا ہر قدم اسی اسلام کے لیے ہوگا۔ بس اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد اب اس کے بعد ذرا قدم آگے بڑھائیے کہ اس امام نے اپنی زندگی میں جو کچھ ہمیں تعلیمات کے ذریعے سے منتقل کیا ہے وہ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ اردو میں آل محمد ہم تک منتقل کرنا اس امام کے کاموں میں سے ایک اعتبار سے میری کہیے کہ قدرت نے جس مشن کے لیے ان کو بھیجا تھا اس مشن کے لیے جتنی مدت درکار تھی ان کو مدت بھی حاصل ہوئی۔ سب کو یہ خیال رہے کہ جس امام کو جتنا وقت اس دنیا میں گزارنے کے لیے ملا ہے ان کے مقصد خاص کے حصول کے لیے وہی وقت کافی تھا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کسی کو کوئی مشن دے کے بھیجے اور اس مشن کی تکمیل سے پہلے اس کو کسی آدمی کا ہاتھ اس کو موت کے گھاٹ اتار سکے یا اس کی جان دے سکے یا اسے نقصان پہنچا سکے، اسے صورت کو مقصد مکمل کرنا ہے۔ نبی نے اپنا مقصد حیات مکمل کیا، علی نے اپنا مقصد حیات مکمل کیا، اس امام نے جو مقاصد کے سپرد تھے اسے مکمل کیا۔ کیفیت یہ ہے کہ آج کی ولادت 83 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً واقعہ کربلا سے 22 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 114 ہجری میں آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام مذہب شہادت پہ فائز ہوئے تو اب ان کا دور امامت شروع ہوا۔ اب یہاں تاریخی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ امام کا دور ہر دور میں رہتا ہے، اس کے بظاہر منصب امامت پر آنے کے سے پہلے بھی امامت رہتی ہے اور امامت اس کے چلے جانے کے بعد بھی رہتی ہے۔ کہ انبیاء کی نبوت نہیں ہے کہ نبی چلا گیا تو اس کے نظام نبوت بھی چلا گیا۔ نظام امامت میں اور نظام نبوت میں یہی بنیادی فرق ہے کہ نبوت کے نظام میں فرق بنیادی اہمیت رکھتا ہے، جب تک موجود ہے، جب تک اس کی شریعت موجود ہے اس وقت تک اس کا نام لیا جائے گا۔ جہاں نیا نبی آیا، نئی شریعت آئی، پچھلی شریعت کا سلسلہ منقطع، اس نبی کو ہم نبی مانیں گے لیکن اس کی شریعت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے ظاہر کے دین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تو یہ صورت ہوگی، لیکن جو نظام امامت کے نام سے متعلق کرایا گیا اس نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امام دنیا میں موجود رہے یا نگاہ ظاہر سے اوجل ہو جائے، اس کے باوجود اس کے تمام احکام، اس کی دی ہوئی تمام تعلیمات، اس کا کیا ہوا ہر عمل اسی طرح دین ہے جیسے اس کے بعد آنے والے امام کا طرز عمل۔ ماشاءاللہ یوں سمجھ لیجیے اس میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کھلاڑی کھیل کر چلا گیا، جتنے رنز بنانے سے بنا کے چلا گیا، اب اس کے بعد وہ دوبارہ میدان عمل میں نہیں آئے گا، اب اس کا کھیل سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، لیکن نتیجہ اسی وقت شمار میں آئے گا جب اس کے کیے ہوئے رنز کو اس میں شامل کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسلام جس مقصد کامل تک پہنچانا چاہتا ہے انسانیت کو، جب اس مقصد کا حصول ہوگا، جب اس منزل پہ انسانیت پہنچے گی تو اس انسانیت میں جناب امین کا بھی حصہ ہوگا، امام حسن کا بھی حصہ ہوگا، امام حسین کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان کا کردار ختم ہو گیا اور یہ امام زمانہ کے دور ہے۔ تو غرض یہ نبوت اور امامت کا ایک بنیادی فرق ہے کہ نبوت فرد کا معاملہ ہے، امامت ایک ٹیم ہے جس کا کوئی فرد بھی اس کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر تاریخی طور پر ایک تسلسل ہے کہ امام کا جو زمانہ امامت ختم ہوتا ہے تو دوسرے امام کا زمانہ امامت شروع ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے امام کا زمانہ امامت 114 ہجری میں شروع ہوا، امام محمد باقر علیہ السلام کا کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد 148 ہجری تک آپ اس دنیا میں موجود رہے۔ اس اعتبار سے آپ کا سن مبارک تمام ائمہ میں سوائے امام زمانہ کے تمام ائمہ میں سب سے زیادہ سن آپ کا ہے، وہ 65 سال ہے، اور آج کے دور میں 65 سال کے سن کو یہ سب سے زیادہ سن ہے۔ جناب امین سے لے لیے امام حسن علیہ السلام تک
جس امام کو سب سے زیادہ طویل عرصہ دنیا میں رہنے کا بظاہر حالات نے موقع دیا کہ جس کی ضرورت جس زیادہ دیر میں سمجھی گئی وہ امام ہے، اور وہ بھی 65 سال۔ جب آج آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ 70-72 سال کی عمر کوئی خاص نہیں ہوتی، اس میں جب یہ خیال ہو کہ پوری نسل اتنی کم عمری میں دنیا سے جاتی رہی تو یہ سوچ لیجیے کہ زمانہ کس حد تک دشمنی اس خاندان سے کرتا رہا ہے۔ بہرطور 65 سال کے حیات اور اس میں کم و بیش 34 سال کا وہ دور کہ جس میں آپ کو بحیثیت امام زمانہ کے اپنے لوگوں تک تعلیمات آل محمد کو پہنچانے کا موقع ملا ہے۔ نتیجتاً سب سے زیادہ امید جو آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے ذریعے سے اب تک پہنچے۔ آج جو دین موجود ہے وہ صرف اس لیے موجود ہے کہ ان اماموں نے اپنا کردار اس طرح ادا کیا کہ دین کا کوئی گوشہ باقی نہیں چھوڑا جو ہم تک نہ پہنچا ہو۔ اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا حصہ اس امام کا ہے، انہوں نے وہ دین ہم تک پہنچایا۔ چنانچہ جناب والا جو انہوں نے علم دیا وہ علم بقائے اسلام کے لیے تھا، جو تعلیمات دی وہ بقائے اسلام کے لیے تھی۔ بس یہاں تک پہنچ کر اب میں نتیجے سے قریب تر ہو جاؤں کہ اس امام کے بنیادی کردار یہ تھا کہ بقائے اسلام کے لیے علم اور عمل کا ایک ایسا ذخیرہ دے جائے کہ اس کے بعد انسانیت اب اس ذخیرے کو پانے کے بعد قیامت سے گمراہ نہ ہونے پائے۔ اس ذخیرے کا ایک جز یہ تھا کہ یہی وہ امام ہے۔ دیکھیے گا جو اس سے پہلے کیا امام ہے، اس سے پہلے کی جو شخصیتیں ہیں وہ کربلا کے افراد ہیں، کربلا کے جز ہیں۔ امام حسین حضرت شہادت سے فائز ہو گئے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ دونوں شخصیتیں امام کے بعد کی یہ کربلا کے افراد ہیں، یہ بنیادی طور پر واقعے کے جز ہیں۔ اب اس واقعے کے بقا کے لیے جو کوشش ہوگی وہ اس کے بعد کے نسل کی ذمہ داری ہوگی۔ چنانچہ یہ پہلے امام ہیں کہ جن کا دور حیات اس وقت شروع ہوتا ہے جب واقعہ کربلا گزر چکا ہے۔ یہ فریق کے واقعہ کربلا نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے اب واقعہ کربلا ماضی کا بظاہر واقعہ ہے۔ اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے امام کی بے پناہ کاوشیں ہیں۔ یہ جو زندہ رکھنے کی کوششیں ہیں کس لیے کہ خاندان کا ایک بزرگ ظلم و ستم کا نشانہ بن کر مارا گیا، اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنے بزرگوں کے نام کو روشن رکھنے کے لیے امام کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب والا اگر یہ بات ہوتی تو پھر فرش عزا جناب امیر کے لیے بھی بچھائی جاتی، رسول اللہ کے لیے بھی خصوصیتیں بچھائی جاتی، امام حسن کے لیے بھی بچھائی جاتی۔ ان سب کو چھوڑ کر صرف ذکر حسین کو باقی رکھنے کا اہتمام، صرف ذکر حسین کو باقی رکھنے کا اہتمام یہ کیوں ہے؟ یہ فرش عزائے حسین کیوں بچھائی گئی؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر نہ اپنے کسی بزرگ کی بقا کا سوال ہے، نہ کسی کے نام کو زندہ رکھنے کا سوال ہے، نہ نام کو روشن کرنے کا سوال ہے، ان کے سامنے صرف اسلام کا سوال ہے۔ معلوم ہے کہ اور جتنی ہستیاں ہیں ان کی شہادت پر جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو تعلق رکھتا ہے، ربط رکھتا ہے، کتنی تقاضا ہے کہ محبوب کی مصیبت پر وہ روئے گا بھی، اس پہ غمزدہ بھی ہوگا، افسردہ بھی ہوگا۔ وفات رسالت پر اگر مسلمان چاہے تو آنسو بہا لے، شہادت امیر المومنین پر آنسو بہا لے، یہ سب تقاضۂ محبت ہوگا، تقاضۂ محبت ہوگا۔ لیکن حسین کے ذکر کو زندہ رکھنا محبت کا تقاضا نہیں، حسین کا ذکر کو زندہ رکھنا ایمان کی بقا کا ایمان باقی رہے گا۔ اس کے لیے تاکید کی گئی کہ اماموں نے بالعموم اور اس امام نے خاص طور پر تاکید کی ہے۔ آج جتنی عزاداری ہے نا، اس عزاداری کو کیونکہ پہلے عزادار ہیں، اس سے پہلے جتنے ائمہ ہیں وہ جزو واقعہ کربلا ہے، یہ پہلے عزادار ہیں جو باقاعدہ عزاداری کا اہتمام کر رہے ہیں کربلا میں شریک نہ ہونے کے بعد۔ یعنی انہوں نے فرش عزا جو بچھائی ہے تو عزادار کی حیثیت سے بچائی ہے۔ وہ جو متعلقین ہوتے ہیں ان کا فرش عزا بچھانا اور بات ہے، یہ بعد میں آنے والی ملک کا فرش عزا بچھانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ یہ ایک نیا عمل جو انہوں نے شروع کیا ہے تو اس کے تمام اجزاء کی تعلیم انہوں نے دی ہے۔ سب سے پہلے یہی وہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں ان مقامات سے آگاہ کیا
جہاں کائنات کا اتنا بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا تھا، مقام شہادت امام حسین کون سی ہے، کہاں حضرت علی اکبر شہید ہوئے، کہاں حضرت علی اکبر کو تیر لگا، کہاں حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے، آج جتنے مقامات کربلا میں نظر آتے ہیں جہاں نشانات قائم ہے، ان سب نشانات کی نشاندہی امام نے فرمائی ہے۔ میں بارہا اس کا حوالہ دیتا رہتا ہوں، تاریخ ذہن میں رکھ لیجیے کہ سن 144 سے لے کے 148 تک 4 سال کا دور ایسا تھا کہ منصور زبانی جی بنو عباس کا دوسرا بادشاہ وہ تخت پہ بیٹھا، اس سے پہلے پہلا بادشاہ ابو العباس الصفار تھا، وہ جب اس کے دور میں سن 132 ہجری میں بنو امیہ کا چراغ بجھ گیا، اس کا عربی بادشاہ مروان الحمار مارا گیا اور اس کے بعد بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اب بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی 132 ہجری کے آخری زمانے میں۔ تو چنانچہ ابتدائی 3-4 سال ایک نیا خاندان، نئی حکومت، نیا دارالحکومت، دمشق دارالحکومت نہیں تھا، انہوں نے دارالحکومت کوفے کو بنایا، تو ایک نیا دارالحکومت، ان سب کیفیت میں ظاہر ہے کہ حکومت کی تمام بنیادیں اس وقت پڑ رہی ہیں۔ تو پہلے 3-4 سال اس حکومت کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس توجہ دے سکے کہ آل محمد کی کیا صورتحال ہے، لیکن جب وہ ابو العباس کے بعد منصور زبانی کی طرف نشین بیٹھک ہوا تو اب تک حکومت مستحکم ہو چکی ہے، اس کا نظام قائم ہو چکا ہے، سلطنت کی گاڑی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب اسے فکر ہونی شروع ہوئی کہ کون کون ایسا ہے کہ جو امکان رکھتا ہے کہ کل کو ہمارے مقابلے میں تخت و تاج کا مدعی ہو سکے۔ ہرچند کہ آل محمد کی طرف سے دعوی خواہش تخت و تاج کا کبھی اظہار نہیں ہوا، لیکن بادشاہت کے اپنے اس کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، وہ کسی ایسے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا جو کسی اعتبار سے اس کے لیے کل چیلنج بن سکتے ہوں، وہ ہر چیلنج کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ منصور زبانی جی نے پہلے تو ابو طاہر خراسانی جس کی مدد سے اس کو تخت ملا تھا، سب سے پہلے اس کو قتل کیا، اس کو بے گناہ مارا، صرف اس لیے مارا کہ جو آج مجھے بنو امیہ کو چھین کر تخت دے سکتا ہے وہ کل مجھ سے چھین کر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اپنے محسن کو اس لیے مارا کہ یہ ایک امکان تھا کہ کل کو کہیں میرے خلاف بغاوت نہ کرتے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں 2 شخصیتیں تھیں، جناب نقص کیا اور امام حسن اسلام کے ایک ہی صاحبزادے کربلا کے بعد بچے ہیں، کربلا کے بعد جب شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے، زخمی ہو کر ان کو اٹھایا گیا اور جا کر اہل کوفہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ابھی واقعات جاؤ پیدا ضروری ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے کم از کم 3 بیٹے کربلا کے اندر موجود تھے۔ حضرت خاتون کا تو اختلاف سنتے ہیں، اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، 3 اور بعض روایات کی طرح 4 بیٹے امام حسن کربلا میں موجود تھے۔ ان 4 میں سب سے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے، ان کا نام تھا حسن مصنع۔ مصنع مینس سیکنڈ، ثانی، یعنی ثانی کے لفظ سے مصنع لفظ بنا ہے۔ امام حسن کا نام بھی حسن تھا، بیٹے کا نام بھی حسن رکھا گیا، تو اس کے لیے امتیاز کے لیے مصنع صاحب بلایا جاتا ہے۔ تو حسن مصنع بھی کربلا میں موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی جناب فاطمہ آپ کی زوجی ہوتی تھی۔ یہ حسن مصنع کربلا کے میدان میں یہ بھی جہاد کے لیے لڑتے لڑتے زخموں سے چھوٹ ہو کے گرے اور تب اس کے امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی پہنچ سکیں اور ان کو مقصد دلا سکیں، اور ظاہر حسن مصنع گئے ہوں گے میدان میں تو اس وقت امام کے تمام انصار کو شہید ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ انصار کو عیسیٰ سے پہلے شہید ہوئے وہ سب شہید ہو چکے ہوں گے۔ اور عیسیٰ میں بھی ترتیب یہ تھی کہ پہلے اولاد عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی عقیل ابن ابی طالب، ان کی اولاد میں جتنے افراد موجود تھے وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد اولاد جعفر طیار وہ شہید ہوئی، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ اب اس کے بعد جب اولاد علی کی باری آئی تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میدان میں جانا شروع ہوئی، اور میرا امام حسن کے یہ بیٹے حسن مصنع جو گئے ہیں، تو اب امام کی فوج میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ اگر کسی موقع پر کوئی دور میدان میں جا کے زخمی ہو کر گرے تو اس کو جلدی سے جا کے محفوظ طریقے پہ لا سکتے ہیں،
نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے دشمن نے جناب حسن مسنہ کو میدان سے اٹھا لیا، پھر ان سے لفظوں میں گرفتار کر لیا اور لے کے عمر ابن سعد کے پاس پہنچے۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کو بھی قتل کر دو، لیکن اس وقت ان کی والدہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ موجود تھے یزید کی فوج میں۔ خیال رہے اب یہ بہت سی باتیں جنہوں میں آپ لوگوں کو الجھن نہ بنے، اس وقت کے قبائلی نظام میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی، اس سے کوئی نظریاتی محضر کا معاملہ نہیں تھا کہ یزید کی فوج میں اگر کچھ ان کے قبیلے کے افراد موجود ہے تو وہ کوئی نظریاتی لگاؤ رکھتے ہیں امام حسین یا حضرت حسن مسلح کی، نہیں، اس قبائلی نظام کے بھی حصہ تھا کہ اپنے قبیلے کے آدمی کو غیروں کے ہاتھوں سے اگر کوئی اذیت پہنچتی ہے تو اس وقت قبیلے کے حضرت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر وہ اپنے قبیلے کے فرد کا سینہ سپر ہو جائے، مددگار ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے عمر ابن سعد سے کہا کہ یہ جو جوان زخمی ہے اس کو ہمارے سپرد کرو۔ عمر ابن سعد نے سوچا کہ تب میں موقع مہمان ہے تو کون سا زندہ رہے گا، چلو ان پریشان ہو سکتے ہوتا ہے پریشان کرتے ہیں۔ یہ حسن مسنہ یہاں سے لے جائے گئے اور یہ قافلہ گرفتار ہو کے کوفے آیا، کوفے سے دمشق چلا گیا، یہ شہر کوفہ میں ہی رکھے گئے، یہاں پر ان کا علاج کیا گیا، یہ صحت مند ہو کے کربلا پہنچے، مدینہ پہنچے۔ باقی قیدیوں کے مقابلے میں جو پہلے مدینہ پہنچے ہیں اور کربلا کی تفصیلات ان کے ذریعے سے مدینے میں پہلے پہنچے ہیں۔ ان حسن مسنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ المحض کے صاحبزادے تھے جناب محمد اور ابراہیم۔ یہ محمد اتنی پاکیزہ کردار کے حامل شخصیت تھے دنیا میں نفس ذکیہ پاک نفس والے، آپ کی زندگی میں بیٹے کے ہاتھ پر بنو امیہ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مدینے والوں نے بیعت کی تھی جناب رسول ذکیہ کے ہاتھ پر۔ یہ کہا تھا کہ اگر آپ قیادت کریں تو ہم بنو امیہ کے خلاف اٹھتے ہیں۔ ان بیعت کرنے والوں میں خود ابو العباس اور فتویٰ بھی شامل تھا، منصور درانی بھی شامل تھا۔ حالات کی تبدیلی ایسی ہوئی کہ جب بنو امیہ کا خاتمہ ہوا تو حکومت بنو العباس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس وقت جب منصور درانی بھی پھنس کر بیٹھا تو اس کو سب سے پہلے فکر ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں نے بیعت کی ہے وہ تو سب سے زیادہ خدائی کا مستحق ہے، وہ سب سے بڑا دعوے دار ہوگا۔ چنانچہ اس نے پوری کوشش کی کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور قتل کیا جائے۔ اب وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ سن 129 ہجری سے لے کر جناب حسن مسنہ کی اس نسل کی یہ جو اولاد امام حسن کہلاتی ہے، سن 129 ہجری سے لے کر 144 ہجری تک جدوجہد جاری ہوئی۔ جناب نفس ذکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم جو خوش ہو گئے تھے، منصور درانی نے ان کے والد عبداللہ المحض کو اولاد امام حسن میں سے اور بہت سے افراد کے ساتھ کم و بیش 70 افراد کے ساتھ گرفتار کیا اور ان کو لے جا کے کوفے کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ان کا سب کہنے کے بعد دوسرے کوفے میں انتقال ہوا اور یہ وہیں کربلا محلہ کے نزدیک مقام ہندا کے قریب، اب آج تو وہ جگہ جو سمجھیے کہ پہلائی علاقہ ہے، وہاں گرانے میں ایک چار دیواری کے اندر وہ قبریں آج بھی موجود ہیں جو ان شخصیتوں کی ہیں جو قید خانوں کے اندر اور شہید ہوتی رہی۔ 144 ہجری میں نفس ذکیہ پکڑے گئے اور پکڑے کیا گئے، ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ اور وہ کوئی آپ سے زیادہ دور نہیں، یہ ایران اور افغانستان کی سرحد پر عراق کے پاس ان کی شہادت واقع ہوئی اور یہ وہ واحد یہ پہلے شہید ہیں سادات میں سے جو اس سرزمین پر آ کر جنہوں نے جان شہادت پیش کی ہے۔ انہی کے نسل میں سے، انہی کی تیسری یا چوتھی نسل میں سے وہ شخصیت ہے جن کا نام عبداللہ شاہ غازی ہے جو آج شہر کراچی کے اندر جن کا مزار ہے۔ یوں سمجھیے کہ پاکستان کی حدود میں، پاکستان کی حدود میں سب سے پہلا سید جو منصب شہادت سے فائز ہوا وہ جناب عبداللہ شاہ غازی ہیں، اور اس پورے علاقے میں یعنی افغانستان کے علاقے میں پہلا جو آیا خدا کو شہید ہے وہ جناب نفس ذکیہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے۔ 144 ہجری میں جناب نفس ذکیہ کی شہادت ہوئی تو اب بادشاہ کی نگاہ اٹھی امام اولاد امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ ایک نسل سے تو ظاہر ہو گیا، اب دوسری نسل کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ انہوں نے سلطنت ہی اہل بیت کے نام سے حاصل کی تھی۔
تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اہل بیت میں سے کوئی فرد موجود رہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا طرز عمل ایسا تھا کہ بادشاہ کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا کیسے ہاتھ ڈالو۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ جناب آپ مدینے میں ہیں، ہم یہاں کوفے میں ہیں، ہمیں بار بار رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی کیا کریں۔ وہ اس طرح سے کوفے میں بلا کر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کہ ان کے لوگوں سے روابط نہ ہونے پائیں، ان کے پاس دور سے نہ ہونے پائیں۔ امام گاہے گاہے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ہو جاتا تھا جس کے لیے کچھ دن کے لیے مدینے جاتے تھے، پھر طرف کے لیے جاتے تھے، جناب آپ کی یہاں پر ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ 4 سال تک یہ کیفیت رہی ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 4 سال میں ان کو اس کیفیت کا عرصہ گزرا، اس میں وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنی خیر میں رکھا ہے، اپنی نگرانی میں رکھا ہے، یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی نگاہ میں منصور راجنیتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی نگاہ میں اسلام اور اس کے بنیادی مقاصد ہیں۔ چنانچہ ان 4 سال میں امام نے ایک طرف پہلے مدینے میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کر چکے تھے جس سے 4000 طالب علم حاضر ہو کے نکل چکے تھے۔ اب انہوں نے مدینے کے کوفے کے اندر یہی عمل شروع کیا، اور امام کے بعد ایک شخصیت نے روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد میں 900 اساتذہ ہیں، جب وہ اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں، درس شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے روایت بیان کی امام جناب جعفر صادق علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کتنا اس یونیورسٹی کا قیام آیا، قیام عمل میں آیا، لیکن یہ ساری گفتگو شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیے جس کے پیش نظر اسلام ہے اس کے سامنے اس سے کوئی بحث نہیں کہ میں یہاں پہ کیوں لایا گیا ہوں، بادشاہ کے کیا میں نظر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پابند کر رہا ہوں، اور امام جانتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ جو چیزیں نگاہوں سے اوجل ہیں ان حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ ایک طرف جناب امیر علیہ السلام کے روزے کی نشاندہی کرنا نظر اشرف میں یہ بھی امام کے زمانے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا معلیہ میں جتنے مقامات ہیں ان کی نشاندہی کرنا، یہ گویا امام جعفر صادق علیہ السلام بنیاد رکھ رہے ہیں عزاداری کی۔ ایک طرف تو یہ عمل کے ذریعے سے ان مقامات کا تحفظ فرمایا کہ جن کا عزاداری سے تعلق ہے، اور اس کے بعد آپ نے آج جتنی رسومات عزاداری ہیں کہ جو ایام اعضاء میں ہم خاص طور پر سوگوار ہوتے ہیں، روز عاشور جو واقع کیا جاتا ہے، روز عاشور اب بھی جو سختی سے احکام ائمہ پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے بازوؤں کو رکھ لیتے ہیں، گریبان چار کرتے ہیں، سر میں خاک ڈالتے ہیں، یہ تمام تعلیمات امام کی ہیں۔ امام نے بتایا ہے کہ روز عاشور کو اسے اہتمام سے منایا کرو۔ آپ ہی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذکر حسین میں جو خدا ان پر رحمت نازل کرے، ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو ادائے حسین میں بلند ہو۔ دیکھیے یہ اس جملے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ یہ کہا کہ ان آوازوں پر اللہ کی رحمت نازل کرے جو ادائے حسین میں بلند ہوتی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ حسین کی ادا میں رونے والوں پر اللہ رحمت نازل کرے، وہ جو بابا سے بلند روتے ہیں ان پہ رحمت نازل کرے، لیکن رونے کا تذکرہ نہیں کیا، آوازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آواز محتاج نہیں ہے انسان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی، آواز تو اشیاء سے بھی پیدا ہوتی ہے، چیزوں سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ امام نے جب رحمتوں کی دعا کی ہے آواز پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رونے میں آواز بلند ہوئی اس پر بھی رحمت، جس کے ماتم کی سزا بلند ہوئی اس پر بھی رحمت، جس کے زنجیر کی سزا آئی اس پر بھی رحمت۔ یہ آواز جو وہ سب اس دائرے رحمت کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد امام نے ایک اہم ترین جملہ ایک عجیب غریب حدیث کے ارشاد فرمائی ہے، بس وہی حدیث اس وقت کے لیے تھوڑی سی باتیں اس کے متعلق کرتے آج کی ضرورت ختم کر دوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ابو بشیر آج کے صحابی ہیں، یہ ابو بشیر وہ صحابی ہیں جن کو امام نے یہ جو آج زیارت پڑھتے ہیں نا مسجد کے اختتام پر، اس زیارت کی تعلیم بھی انہیں امام نے فرمائی ہے، اور یہی ابو بشیر صحابی ہیں
جن کو آپ نے زیارت کو حکم دیا تھا، وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو بکر ایک مرتبہ آئے امام کی خدمت میں، تو یہاں جب پہنچے تو وہاں پر امام نماز پڑھ رہے تھے، اختتام نماز کی منزل تھی، امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے دعا دینی شروع کی کہ تمام دعاؤں کا مرکز وہ لوگ تھے کہ جو زیارت پہ قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، زائرین کے لیے آپ نے بہت کچھ مانگا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ باقی کیا رہ گیا ہے، امام نے تو زائرین کے لیے کائنات کی تمام نعمتیں مانگی، تو جیسے امام نے نماز ختم کی میں نے کہا مولا آپ نے تو زائرین حسین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہے، بہت کچھ مانگا ہے، کیا زائرین کا رتبہ اتنا ہی بلند ہے؟ کیا ابو بکر اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے؟ اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے؟ اور کیا تم نے آج تک امام کی زیارت کے لیے تم نہیں گئے کربلا؟ تو اس کے اوپر ان کا مولا میں بہت دور رہتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی، آج تک تو میں نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا نہیں جا سکتے تو ایک عمل کیا کرو، اور وہ عمل کیا ہے کہ اگر کربلا نہیں جا سکتے، کربلا سے دور ہو تو کسی ویرانے میں چلے جاؤ، مکان کی چھت پہ چلے جاؤ، ورنہ جہاں ہو وہیں پر ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کرو، قبر حسین کی طرف اشارہ کرو، اس کے بعد زیارت پڑھو۔ یہ جو زیارت تم زبان سے ادا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی سمجھی جائے گی جیسے اور یہ اور بات ہے کہ زیارت میں پڑھنے والے کے خشوع و خشوع، اس کی دلچسپی، اس کی وابستگی، اس کے درجے اور حیثیت کو بلند کر دے گی۔ ظاہر ہے ہر زائر ایک جیسا نہیں ہوتا، روزے پہ جا کے بھی تمام زائر ایک مرتبے کے حامل نہیں ہوتے، اور روزے سے دور بھی زیارت پڑھتے ہوئے بھی ہمارے جذبوں کی اپنی نوعیت ہے، عادتاً بھی پڑھا جاتا ہے، صرف رسماً بھی پڑھا جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو انتہائی خشوع و خشوع سے پڑھتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کی زیارت کے لیے حیثیت ہوگی، لیکن مرتبہ زائر کا ہے جو یہاں پر زیارت کرتا ہے۔ اسی امام نے اسی ابو بکر سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اگر تو جناب سیدہ کے ناصروں میں اپنا حشر چاہتا ہے، یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ میدان حشر میں تجھے ناصران جناب سیدہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے، جناب سیدہ کی نصرت کرنے والوں میں اٹھایا جائے، تو عزائے حسین کا اب طرح کی غور طلب بات بزرگان محترم دیکھیے، ہمارا عام تصور یہ ہے کہ ہم جو بشرہ دکھاتے ہیں کہ پرسہ دین کا عمل ہے، ہمارا معاشی ناکم کرتا ہے تو کہتا ہے پرسہ دین، بھائی مسئلہ بشر دیا کرتا ہے تو سمجھتا ہے پرسہ دے رہے ہیں، لیکن ایمان کی جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تقاضا پرسے کا نہیں ہے، تعزیت کا تقاضا نہیں ہے، تقاضا نصرت کا ہے۔ اور اگر غور فرمائیے تو تمام معصومین کے زندگی میں آپ سے جو چیز مانگی گئی ہے، شریعت پہ عمل کرنا آپ کا اپنے فائدے نقصان کی بات ہے، دین پر عمل کرنا یہ تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، کریں گے تو فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اتنا نقصان ہے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا نہ نبی کی ذات پہ نہ اماموں کی ذات پر کہ میں دین کے خیر و خیر نہیں ہوں، کہ خدا پہ اثر نہیں پڑتا کسی کی نافرمانی کا، تو خدا کے نمائندوں پہ اس کا اثر کیوں پڑے گا؟ ہماری دین سے وابستگی ہمارا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں، ان کا کام دین کو ہم تک پہنچا دینا تھا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون تم میں سے ہے جو دین قبول کرتا ہے، جب بھی بات ہوئی انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے جو نصرت کرتا ہے۔ پہلا اجتماع ہے، پہلی مرتبہ اللہ کا رسول دنیا کے سامنے اپنے پیغام کا تعارف کرا رہا ہے۔ دعوت رسیدہ سے پہلے کوئی پبلک جلسہ نہیں ہوا، نہ کسی کو پیشکش کی گئی، نہ کسی کو اسٹارٹ کی دعوت دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دوران میں حضرت خدیجہ کی ایمان لا چکی تھی، حضرت علی ایمان لا چکے تھے، جن مانوں میں مسلمان ایمان لائے ہیں ان مانوں میں یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ اوروں سے کہا گیا ایمان لاؤ، انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہوگا۔ وہ شخصیتیں ہیں کہ ادھر رسول نے کہا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا، ادھر جناب خدیجہ نے کہا اوروں کی منزل ایمان لانے کی منزل ہے، ان کی منزل تصدیق کرنے کی منزل ہے۔ اگر دین اسلام کے کوئی صدیق کو صادق
لکھا ہے تو وہ جناب خدیجہ اور جناب امیر ہیں جو تصدیق کر رہے ہیں رسول کے ارشادات کی. ایمان لانے کی منزل نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب جنرل پبلک سے رسول نے خطاب کیا ہے تو وہ جنرل اتنی جگہ جنرل بھی نہیں تھی, گھر کے افراد تھے جن کو جمع کر کے خطاب کیا گیا. تو رسول نے یہ کہنے کے بعد کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی ایسا شخص آیا ہو کہ اتنی قیمتی چیز لے کے آیا ہو تو میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. مجھ سے بڑی نعمت کوئی اور لے کے نہیں آیا اپنی قوم کے لیے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا یہ دین ہے جو مجھے بحثیت نبی کو موقع دیا ہے کہ تم تک پہنچا دوں. اب اس کے بعد توقع یہ ہوگی کیا رسول سے کہیں گے کہ تم میں سے کون کون ہے جو میرے دین کو قبول کرتا ہے, کون کون ہے جو ایمان لاتا ہے. لیکن ایسا کوئی جملہ تاریخ میں نہیں ملے گا کہ رسول نے یہ کہا ہو کہ تم میں سے کون کون ایمان لاتا ہے. جو پہلا جملہ کہا کہ کہہ کر کہ مجھے رسالت کا خریدہ دے کے بھیجا گیا ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج تک کوئی اپنی قوم کے لیے اتنی بڑی نعمت نہیں لے کے آیا. یہ سب کہتے ہی اگلا جملہ یہ ہے تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے, تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے. اور چنانچہ جبرائیل کو بھیجوں کیا نام ناصر ہوں یا رسول اللہ, میں ہوں آپ کا مددگار, میں ہوں آپ کا مددگار. وہاں رسول نے کہا تھا کون ہے میرا مددگار. مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ کاش میرے وہ ناصر موجود ہوتے تو حیات رسالت میں میرے قریب تھے. جبھی سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عثمان بن مظعون, ہمارے یاسر, آج وہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو تم میں سے کوئی نہیں جو میری نصرت کر سکے. اور جناب امیر کی آواز تھی. امام حسن سے لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ نے جنگ کیوں نہیں کی, آپ میدان جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا میرے ناصر کہاں ہے جو میدان جہاد میں جاؤ. اگر ناصروں کی مناسب تعداد ہو تو شاید میں تلوار نکال دوں. یہ ان کا جواب تھا. اور امام حسین نے تو ایمان اپنے آخری مرحلے پر پوری نسل انسانی کو مخاطب کر کے کہا ان میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے. اور آج امام زمانہ بھی اس انتظار میں ہے کہ کس دن 313 کربلائی سطح کے ناصر میسر ہو جاتے ہیں کہ وہ ضرور فرمائے. یعنی ہر دور میں اس وقت کی ضرورت نصرت رہی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جناب والا مسلمان کتنی سی بات تو خوش ہو گئے کہ ہمیں کچھ صحبت رسول ملی, صحبت رسول ملی. اس بات پہ نازا ہے کہ ہم نے حالت ایمان میں رسول کی زیارت کر لی. جناب والا حالت ایمان میں اگر آپ نے رسول کی زیارت کر لی تو جب ایمان پایا تھا تب بھی یہ رسول کا آپ پہ احسان تھا. اور اگر آپ نے رسول کی زیارت کرنی ہے ایمان کی حالت میں تو یہ خدا کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کو اس دور میں پیدا کر دیا کہ آپ اپنے اسلام کی حالت میں رسول کو دیکھ لیں. اس کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن دونوں میں کچھ نہیں. نہ اسلام لانے میں آپ کا رسول کی ذات کے کوئی احسان اور نہ رسول کی زیارت کر لینے میں رسول پہ احسان. یہ تو رسول کا احسان ہے جناب جہاں آپ کو دیکھنے کا موقع مل گیا. یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس دور میں پیدا ہو گئے. اس تاریخی اتفاق کے اوپر کوئی ناز کرنا چاہے تو کرتا رہے, لیکن یہ بات کہ ہم رسول کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے, ہمیں صحبت رسول مل گئی. یعنی ایک گھڑی کے لیے ہم رسول کے سامنے ہو لیے تو یہ صحبت ایسی چیز تھی کہ قرآن مجید نے 77 مرتبہ کم از کم 77 مرتبہ اصحاب کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں لفظ اصحاب کم از کم 77 مرتبہ آیا ہے, لیکن ان 77 میں کسی ایک جگہ پر نہ لفظ صحابی آیا نہ لفظ صحابہ آیا. پورے قرآن میں نہ ظاہر کے طور پہ صحابی آیا ہے اور نہ صحابہ آیا ہے. آج اس کے نام پر لوگ جماعت کراتے رہے اور تعمیر کرتے رہے, کتابیں لکھتے رہے, سوال حیات کی قرآنی لفظ نہیں ہے. اگر لفظ صحابہ قرآنی نہیں ہے تو صحابہ سے کوئی تعلق قرآن کا حکم نہیں ہو سکتا. جماعت کی قرآنی حیثیت ہی ہے, ان کی کوئی دینی مقام ہے ہی نہیں. تو جیسے الگ الگ کلر ہے ان کے عظمت کا تعارف کرایا گیا آیت الدین میں. اگر 3 صحابہ کا ذکر ہوتا 77 مرتبہ اصحاب کا لفظ آیا ہے. اصحاب جحیم بھی ہیں, اصحاب الجنہ بھی ہیں, اصحاب النار بھی ہیں, اصحاب الرقیم بھی ہیں, اصحاب کہف بھی ہیں, نہ معلوم اصحاب الفیل وغیرہ بہت سارے نام ہیں.
دلچسپ بات یہ کہ کہیں اصحاب رسول کا لفظ نہیں ہے، سبحان اللہ، نہ صحابی ہے، نہ صحابہ ہے، نہ اصحاب رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابیت اللہ کے نزدیک پیش نظر نہیں تھی، اسے ضرورت ہے نصرت کی۔ تم اس بات پہ نازا ہو کہ ہم نے حالت ایمان میں رسول کو دیکھ لیا کہ تم ناز کرو کہ یہ تمہاری اپنی عقل کا حصول ہے، ورنہ تمہیں کیا پہنچتا ہے؟ یہ قدرت احسان ہے کہ تم اس اتفاق سے زمانے میں پیدا ہو گئے، اس لیے ناز کی کیا بات؟ کسی کی شکل اچھی ہو اس کے اوپر وہ ناز کرے، تو اب یہ تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے خاص شکل تمہیں ادا کر دی اور تم نے اپنے نظام کے اندر اس کو اچھا کہہ دیا، ورنہ نظام قدرت میں کیا معلوم کہ جس کو تم بدصورت کہتے ہو اس کی نگاہ میں، یعنی اگر کوئی مصور بنا رہا ہوتا، کوئی فنکار بنا رہا ہوتا تو شاید جن اچھے چہروں کو اچھا کہا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں جن کو برا کہا جا رہا ہے ان کا بنانا زیادہ دشوار ہوتا جی، اگر بنانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے کو بنانے میں زحمت ہوئی نہ برے کو بنانے میں زحمت ہوئی، کیونکہ ہماری اصطلاحیں ہیں کہ ہم نے کچھ چہروں کو اچھا کہہ دیا اس کو برا کہہ دیا، لیکن اس اچھے پر کسی کو ناز کا حاصل نہیں ہے۔ شکر کرے کہ اللہ نے اس کو اس طبقے میں رکھا تو جہاں وہ اپنے جمال کا تذکرہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ناز کی منظور نہیں ہے۔ اگر کسی نے صحابیت کو شرف حاصل کر لیا تو اس پہ شکر کر سکتا ہے، فخر نہیں کر سکتا، کسی خصوصی اتحاد کا تقاضا نہیں کر سکتا، وہاں کو طلب نصرت ہے۔ اور جب نصرت کی بات ہوگی تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک طرف تو کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی جد و جہد کی منزل، کوئی کشمکش کی منزل ہوتی جہاں پر مدد کی ضرورت ہوتی۔ عام زندگی میں جہاں پر آپ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں مدد کے لیے آپ کسی کو کیوں پکاریں گے؟ صحیح صحیح، یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کسی کو مدد کے لیے آواز نہیں دیں گے۔ جب کبھی کوئی مشکل آئے گی، کوئی دشواری آئے گی اور اس دشواری سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو مددگاروں کی ضرورت پڑے گی، تب آپ کہیں گے کوئی ہے جو میرا ہاتھ بٹائے۔ تو بھیا دوسرے لفظوں میں نصرت کی ضرورت صرف میدان جہاد میں ہوتی ہے، یعنی جہاد کو نہیں، تلوار چلانے والا جہاد نہیں، بلکہ ہر وہ منزل جہاں جد و جہد ہو رہی ہو وہاں پر ناصر کی ضرورت ہے۔ تو ان شخصیتوں کو جب نصرت کی ضرورت ہے تو اس جد و جہد میں جس کے لیے وہ دنیا میں آئے اس میں ناصر کی ضرورت ہے۔ اب بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو شرف معیت رسول حاصل ہے، شرف صحبت رسول حاصل ہے، انہوں نے نصرت کی حد تک کی، اس مشکل میں کون کام آیا، اور اس کے لیے ایک سیدھا سا پیمانہ دے دیتا ہوں، چاہیے مشکل میں کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں قربانی دی گئی ہو، کچھ اظہار کیا گیا ہو۔ دیکھیے اگر کوئی ایمان لانے کے لیے گھر چھوڑ کے آیا ہے، ایمان لانے کے لیے ہجرت کر کے آیا ہے، ایمان لانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کسی جنگ میں حصہ لیا ہے، تو یہ سب اپنے ایمان کے لیے ہے، اور ایمان کا لانا اس کا فائدہ ہے، رسول کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول کی جد و جہد تو شروع ہوتی ہے کہ اس پیغام ایمان کی ترویج کیسے ہو، یہ دنیا تک پیغام کیسے پہنچے۔ تم بتاؤ کہ تم نے اس سلسلے میں اس جد و جہد میں نصرت کیا کی، نصرت کیسے ہوگی؟ جب کبھی ضرورت پیش آئے، جب مالی ضرورت ہو تو تم سرمایہ کے ساتھ اسلام کی مدد کرو، جب جان کی ضرورت ہو تو تم جان کے ذریعے سے سرمایہ اسلام کی مدد کرو۔ یعنی گویا قربانیاں دیتے جاؤ گے تو دلیل نصرت فراہم ہوتی جائے گی۔ اگر قربانیاں نہیں دیتے گئے تو چاہے سلطنت کو جتنا دن چاہے وسیع کرو، مال و دولت جتنا دن چاہے کماؤ، مال غنیمت کا ڈھیر لگا لو، یہ تمہارا فائدہ تو ہے، اسلام کا فائدہ نہیں۔ آج دنیا اسلام بتائے کہ جن جن ہستیوں پر فخر کرتی ہے ان کا کارنامہ کیا ہے؟ یہی کہ سلطنت بڑی وسیع تھی، یہی کہ مملکت میں بڑی توسیع ہوئی، یہی کہ ان کے زمانے میں مال غنیمت بہت آیا، معاشی حالت لوگوں کی بہتر ہو گئی، تو دنیا میں سکندر اعظم سے لے کے اور اس طرح سے امریکہ جیسے بہت سے ممالک ہیں کہ جو دوسرے ملکوں کو اپنا غلام بنا کے چلے جا رہے ہیں، تو یہ توسیع پسندی تو آج بھی ہے، کل بھی تھی، اس کا کفر و ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطنت کو وسعت دینا نہ کفر کا مسئلہ ہے نہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ تو بادشاہ کی اپنی جنگ زرگری ہے،
وسعت پسندی ہے وہ اپنے سربراہ کو وسعت دیتا چلا جاتا ہے. جب اسلام کی بات ہوگی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے سلطنت کو کتنا وسیع کیا, تم نے مال غنیمت کتنا اکٹھا کیا. ہم تو پہلا سوال یہ کریں گے کہ تم نے دین کے لیے قربانی کون سی دی. اور جو قربانی کا بات دیکھیں گے تو پوری ملت اسلامیہ کا دامن خالی ہو جائے گا. کہ ایک ٹیم کی نصرت, ایک ٹیم کی کم سے کم نصرت یہ ہے کہ یک زبان ہو کر ان کے کیے ہوئے عمل کی داد کو دے دو. کم سے کم نصرت ہے نا. کھیل کے میدان میں بیٹھے ہوئے تماشائی اگر کسی ٹیم کی مدد کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. زیادہ یہی کہ انہوں نے اچھی کھیل کا مظاہرہ کیا, اس پہ تالی تو بجا دے, اس کی داد تو دے دے. ارے تم رسول اور آل رسول کی کیا مدد کرو گے؟ کم سے کم اتنی ہی مدد کر دو کہ یک زبان ہو کے ان کے کارناموں کی داد دے دو. لیکن وہ ملت کہ جو پہلے دن سے لے کے آج تک مختلف صنفوں میں چل رہی ہے, جس کے لیے وحدت کا کوئی تصور نہیں ہے, چاہے ایک دوسرے سے مقصود جنگ ہے, وہاں پر کسی ایک ٹیم کو داد دینے میں کیا مطلب؟ کبھی تمہارے محمد کے لیے واقعات تو بڑی دور کی بات ہے. ان لوگوں کو تو داد دیتے ہو جو آل محمد کے مقابل آئے. مخالف ٹیم کے لیے تو داد دینے کے لیے مسلمان بہت یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام دشمن طاقتوں کے لیے مسلمانوں کی سرزمین ہوم گراؤنڈ ہے. یہاں پر آ کر جب وہ میدان میں کھیلتے ہیں تو مسلمانوں کی بھرپور تعریف حاصل ہوتی ہے. آج کے دور کو دیکھ لیجیے, ساری دنیا دہشت گردی کو ناپسندی کی نظر سے دیکھ رہی ہے, لیکن ہمارا مذہبی طبقہ وہ جو دین کا نمائندہ ہے وہ گاہے کبھی کبھی زبان سے کہہ تو دیتا ہے, جب کبھی آگے بات کرنی ہوتی ہے کسی اور جگہ پہ یہ سب کچھ بڑا غلط ہو رہا ہے. لیکن غلط ہو رہا ہے ساتھ ہی توجہ شروع ہو جاتی ہے, چونکہ اس سے کسی طرح ملک کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اس لیے یہ ہو رہا ہے, چونکہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے. جب تم توجہ بیان کرتے ہو, ان کی حمایت میں دلیلیں دیتے ہو, تو گویا تم مضبوط کے ساتھ نہیں ہو, ظالم کے ساتھ. اگر دہشت گردی نہیں ہے اور تم دہشت گردی کی جھوٹی واسطہ حمایت کر رہے ہو, تو آج بھی باطل کے لیے یہ ہوم گراؤنڈ ہے اور انسان کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے. تو بھلا بتاؤ کہ تم نصرت کیا کرو گے؟ تمہاری نصرت کا یہ حال ہے, تمہارے بڑوں کی نصرت کا حال یہ ہے کہ سلطنتوں کی توسیع ہوتی رہی, مملکتیں تو بڑھتی نہیں, لیکن اسلام کسی کو فکر رہی تھی. بتائیے مجھے کہ فروغ اسلام کے لیے کسی نے کیا کیا؟ جب کسی نے کچھ نہیں کیا, ارے فروغ اسلام کے لیے باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی. فروغ اسلام کے لیے ضرورت یہ تھی کہ اسلام نام کا رسول کے کہے ہوئے کا, رسول کے کیے ہوئے کا, رسول کے تمام اعمال کو محفوظ کر دیا جاتا, رسول کے تمام اخبار کو محفوظ کر دیا جاتا. لیکن صورت یہ ہے کہ 100 سال گزر گئے اور سختی سے ہدایت کی ہوتی تھی کہ رسول کا کوئی اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے. جناب عبداللہ ابن مسعود, جناب ابو درداء, جناب ابو ذر غفاری, ان لوگوں کو قید کیا گیا اس جرم میں کہ تم حدیث رسول کیوں بیان کرتے ہو. حدیث رسول پر پابندی, یعنی جس کے ذریعے اسلام کو متعارف ہونا ہے اس راستے کو ہی بند کر دو. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں ان حدیثوں سے ہی کم از کم آج کے عہد کا کوئی اسلام دشمن جب چاہتا ہے رنگیلا رسول لکھ دیتا ہے, جب چاہتا ہے شیطانی فلسفہ لکھ دیتا ہے. وہ صرف انہی باتوں کی بنیاد پر جو آپ نے 100 سال کے بعد اس سے کہانیوں کی صورت میں, کتابوں کی صورت میں جمع کر دیا ہے. بات اور جناب والا, یہ تمام عمل نصرت رسول نہیں ہے. نصرت رسول یقیناً جب یہ کہا گیا کہ تمہیں اگر ناصر جناب سیدہ بننا ہے اور درجائی حسین کرو, تو آپ ذرا غور بتائیے کہ اس کے پیغام میں کیا کیا بات ہے. اس پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھو, نصرت کی ضرورت ہوتی ہے جہاد کے مرحلے پر. جب کوئی مشکل پڑے اس کو حل کرنے کے مرحلے پر, اسی مرحلے کو جہاد کہا جاتا ہے. تو نصرت کی ضرورت ہے جہاد میں. تو یہ کہا گیا ہے کہ جناب سیدہ کی نصرت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری جو جناب سیدہ کی نصرت ہوگی یہ دوسرے لفظوں میں جہاد ہے. وہ عبادت ہے جس کا نام جہاد ہے. اور جہاد بھی کون سا جہاد؟
اگر یہ کہا جاتا کہ نصرت امیر المومنین کرنا چاہتے ہو تو تم عزاداری کرو، نصرت امام حسین کرنا چاہتے ہو تو تم عزاداری کرو، تو اس صورت میں چونکہ علی نے بھی تلوار اٹھائی تھی، امام حسین نے بھی تلوار اٹھائی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تمہیں تلوار اٹھانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس ذات کی نصرت قرار دی گئی عزاداری کہ جس کے وجود کا تعلق تلوار سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ جہاد ہے جو بغیر تلوار کی، تلوار کا جہاد اب اس عہد میں تلوار کے جہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جہاد جو دین کے نام پر دین کے لیے کیا جائے وہ سوائے معصوم کی ہدایت کے، معصوم کی پنچر کرے کے بغیر اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بدر میں پہلے ہوا تھا اور کربلا میں آخری جہاد ہوا ہے، اس کے بعد اب جہاد ہوگا تو اس آخری وارث کے زمانے میں ہوگا جب معصوم علم جہاد عمل کرے گا۔ اس وقت اب جہاد ہے تو جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کا جہاد ہے، اپنی ذات کے اوپر جہاد ہے، معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد ہے، ظلم کے خلاف جہاد ہے۔ وہ جو رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاد سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا ہے۔ یاد رکھیے یہ عزاداری وہ جہاد اکبر ہے جس میں حاکم جابر کے مقابلے میں کلمہ حق کہا جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس عزاداری کی مخالفت عوام کی طرف سے نہیں ہوتی۔ عوام کو تو اس عزاداری کے طفیل جو بے اولاد ہے ان کو اولاد ملتی ہے، جو بیمار ہیں ان کو شفا ملتی ہے، جو وسیلہ معاش نہیں رکھتے ان کو معاش ملتا ہے۔ اس دروازے سے ان کو معلوم کتنی توقعات وابستہ ہیں۔ وہ جو ماں باپ طبیعتی عنایتیں ہیں وہ بھی اسی دروازے سے، اور جو مادی وسائل کا اصول ہے وہ بھی اسی دروازے سے۔ بڑے بڑے توحید کے علمبردار جو اس پورے عمل کو شرک تصور کرتے ہیں وہ بھی اگر ان کی کھانا پکانے کی دکان ہے تو چاہتے ہیں کہ تبرک ان کی دکان سے خریدا جائے، اگر کوئی بیکری کی دکان ہے تو وہاں سے سامان نظر رک جائے۔ وسیلہ معاش ہے یہ ذکر حسین۔ پورے معاشرے کو جہاں جہاں بھی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے معاشرے کی معاشیات پر گرفتار ہو رہا ہے یہ ذکر حسین۔ تو جناب والا یہ ذکر حسین ہر اعتبار سے عطا کا ذریعہ ہے، بخششوں کا ذریعہ ہے۔ یہ جہاد ہے اس حیث میں۔ آج جو جہاد واجب کے بعد ارکان دین پڑھتے ہیں نا، شروعات دین، تو اس میں نماز، روزہ، حج، زکات اور اس کے بعد خمس اور پھر جہاد۔ یہ جہاد ہمارے شروعات دین میں نماز روزے کی طرح سے ایک فرض ہے۔ تو آج کے عہد میں جہاد کیسے ہو؟ آج نہ بدر ہے نہ احد ہے، جہاد ہر شخص پہ واجب ہے۔ تو پھر آج کا جہاد اگر ہے تو یہ نصرت جناب سیدہ یہ عزاداری کے جہاد ہے۔ اور یہ جہاد اس میں خیال رکھیے کہ جناب سید جناب امیر سے ملنے سے جہاد کے لیے تو بدر کے میدان میں گئے تھے، احد کے میدان میں گئے تھے۔ یقیناً آپ کے منافقین سے بھی کم کی، لیکن آپ کا زیادہ تر جہاد جو ہوا وہ کافروں کے خلاف ہوا، کافروں کے خلاف ہوا۔ لیکن جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں جو جہاد کیا ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں ہے، وہ کافروں کے خلاف نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے جہاد نفاق کے خلاف ہے، منافقوں کے خلاف ہے۔ بس سمجھ لیجیے کہ یہ عزاداری کا جہاد بھی کافروں کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ان منافقوں کے خلاف ہے جو دامن اسلام میں رہتے ہیں اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ کہ ان کے خلاف جہاد ہے، یہ منافقوں کے خلاف جہاد کا عمل ہے۔ جناب والا یہ جو امام نے تعلیم فرمایا ہے یہ تعلیم صرف زبان سے نہیں کی، عمل کے ذریعے سے بھی تعلیم کی ہے۔ جب روز کے بھیا میں مولوی آتے تھے تو آپ کے گھر میں فرشدہ بھی جاتی تھی۔ آپ نے کئی مرتبہ شاید جو حج کرنے کے لیے لوگ جانا چاہتے تھے ان کو رقم دے کے حج کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے یہ فرمائش کی کہ مولا کوئی فرمائش ہمارے لیے ہے تو امام فرما دیا کرتے تھے کہ وہاں جانا تو عرفات کے میدان میں بیٹھ کر ذکر امام حسین کرنا، ذکر شہادت کرنا، شہداء کو اپنے دربار میں بلانا، ان سے مسیح سننا، ان سے یہ وعدہ کرنا کہ تمہارے مسیح کے بدلے میں قیامت کے دن جنت دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جناب
ابن صفوان کے لیے، حسین ابن حمیری کے لیے آپ نے خاص طور پر یہ کہا کہ تمہاری ایک ایک شعر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل بنا رکھا ہے۔ کوئی ترغیب یا رضاداری کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب امام کی ذات سے وابستہ، اور اسی امام کا درج عمل میں نے ابھی بتایا کہ کربلا کے مختلف مقامات کا تعارف کرایا، اور خاص طور پر ایک واقعہ ابھی میں نے ایک جملہ بتایا نا، امام نے کہا تھا کہ خدا ان آوازوں کی رحمت صاحب حسین میں یہ جملہ امام نے کب فرمایا تھا؟ ایک دن کر اپنے اصحاب کو لے کے پہنچے کربلا محلہ میں داخل ہوئے، آج جب جاتے تو باہر تھا، شہر سے باہر ایک مقام تھا، وہاں قیام فرماتے تھے، وہ آج بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کے نام سے کربلا محلہ میں موجود ہے۔ وہاں سے اٹھے اور چلے اس مقام پر جہاں قبر امام حسین کو چلتے ہوئے اپنے احساس سے کہا معلوم ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ بس یہ سوچا تھا، قبر حسین سامنے آئی، امام چلتے ہوئے آ رہے تھے، قبر حسین جب قریب پہنچی تو امام کو تیز قدم بڑھائے، دوڑتے ہوئے گئے اور خود کو قبر پہ گرا دیا، اپنے رخساروں کو رگڑتے جاتے تھے، مت کرتے جاتے تھے، اور اس وقت بولتے ہوئے کریا کی بلند آواز کرتے ہوئے کہا کہ خدا ان آوازوں پہ رحم ہوتی ہے جو بلند ہوتی ہے۔ جناب والا یہ واقعہ ہے غالباً 145 ہجری کا، روز عاشور 145 ہجری یا 146 ہجری کا۔ اب مجھے سن 62 ہجری کا ایک دن اور یاد آ رہا ہے، وہ روز عاشور نہیں، وہ 40 کا دن ہے، 60 کا دن ہے۔ ایسے ہی ایک بیوی آئی، کربلا میں ایک بیوی داخل ہوئی تھی، آئی تھی، آئی تھی، اس کو قبر حسین میں گرا دیا۔